کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بعض اوقات انسان کے دل پر ایک عجیب بوجھ سا ہوتا ہے؟ نہ کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے، نہ کوئی واضح مسئلہ، لیکن پھر بھی دل بے چین رہتا ہے، طبیعت اداس ہوتی ہے اور انسان اندر سے تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ پھر اچانک جب زبان سے استغفر اللہ نکلتا ہے تو دل جیسے ہلکا ہونے لگتا ہے، آنکھوں میں نمی آتی ہے اور ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا صرف چند الفاظ انسان کے دل کی کیفیت بدل سکتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا روحانی راز ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ استغفر اللہ بار بار پڑھنے سے دل ہلکا کیوں محسوس ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا بتاتے ہیں اور استغفار انسان کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے؟ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ بندے کے اپنے رب کے سامنے جھک جانے کا اظہار ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ غلطیاں ضرور کرتا ہے، کبھی زبان سے، کبھی دل سے، کبھی عمل سے۔ یہی گناہ آہستہ آہستہ دل پر بوجھ بننے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو دل سخت ہونے لگتا ہے، لیکن جب وہ سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے دل کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں بہت سے لوگ ذہنی دباؤ، بے چینی اور اداسی کا شکار ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں، کچھ کے پاس شہرت ہے مگر دل خالی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے رب سے تعلق کمزور کر لیا ہے۔ روحانی سکون صرف دنیاوی چیزوں سے نہیں ملتا، دل کو اصل سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے اور یہی ذکر دل کے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، پھر بھی ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کو اتنی اہمیت دیتے تھے تو ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ دل کی صفائی اور روح کے سکون کے لیے بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہ نہیں کرتے، پھر ہمیں استغفار کی ضرورت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف بڑے گناہوں سے ہی متاثر نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، دل کی سختی، حسد، غصہ، فضول باتیں، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ سب چیزیں بھی انسان کے دل پر اثر ڈالتی ہیں۔ استغفار ان سب میل کو دھوتا ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی دل کو بھی روزانہ صفائی چاہیے، اور استغفار دل کی صفائی کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں بہت پریشان رہتا ہوں، دل کو سکون نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا اور رزق کی کمی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص آیا اور اولاد نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے اسے بھی یہی مشورہ دیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ ہر مسئلے کا ایک ہی جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ نے قرآن کی آیات پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفار کرنے والوں پر آسمان سے بارش برسائی جاتی ہے، مال اور اولاد میں برکت دی جاتی ہے اور ان کے لیے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف روحانی سکون ہی نہیں
بلکہ زندگی کی برکتوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری مانتا ہے۔ یہی عاجزی دل کو نرم کرتی ہے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا رہتا ہے اس کا دل سخت رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مان لیتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں تو اس کے اندر ایک روحانی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار کے بعد دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، جیسے انسان کے اندر کا بوجھ کم ہو گیا ہو۔ آج بہت سے لوگ اپنے غم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا، کیونکہ اصل سکون اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ رات کے آخری پہر میں جب انسان خاموشی سے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، آنسو نکلتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے اور انسان اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ استغفار انسان کو ماضی کے بوجھ سے بھی آزاد کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی پرانی غلطیوں کی وجہ سے اندر ہی اندر ٹوٹتے رہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید اب اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن اسلام مایوسی نہیں سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ امید کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اور یہی امید اس کے دل کو سکون دیتی ہے۔ ایک نوجوان تھا جو اپنی زندگی کی غلطیوں کی وجہ سے شدید پریشان رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں خیر باقی نہیں رہی۔ ایک دن اس نے ایک عالم کی بات سنی کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، اللہ دل بدل دیتا ہے۔ اس نے روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا۔ چند ہفتوں بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی بے چینی کم ہو رہی ہے۔ حالات فوراً نہیں بدلے، لیکن اس کا دل بدلنے لگا۔ یہی استغفار کی اصل طاقت ہے۔ یہ انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے۔ استغفار صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا نام نہیں، اصل استغفار وہ ہے جس میں دل بھی شامل ہو۔ جب انسان واقعی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگے تو اس کے اثرات دل پر گہرے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ 1000 بار استغفار پڑھتے ہیں مگر دل حاضر نہیں ہوتا، جبکہ بعض لوگ ایک بار سچے دل سے استغفر اللہ کہتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے۔ استغفار انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بھی بچاتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، اپنے گناہوں میں ڈوبا رہے اور اللہ سے دور ہو جائے، لیکن جب بندہ بار بار استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے قریب آتا ہے۔ یہی چیز شیطان کو کمزور کرتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ استغفار روحانی ڈھال کی طرح ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں استغفار کے حیران کن اثرات دیکھے۔ کسی کے رزق میں برکت آئی، کسی کے گھر کے حالات بہتر ہوئے، کسی کے دل کو سکون ملا اور کسی کی پریشانیاں آسان ہوں گی۔ اصل راز یہ ہے کہ استغفار انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور جب اللہ قریب ہو جائے تو دل خود بخود مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ہلکا ہو، ذہنی دباؤ کم ہو اور روح کو سکون ملے تو آج سے ایک آسان عادت اپنا لیجئے۔ روزانہ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ چلتے پھرتے، کام کرتے یا سونے سے پہلے اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں۔ چند دن مسلسل یہ معمول اپنا کر دیکھیں، آپ خود اپنے دل کی کیفیت میں فرق محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں، انسان کامل نہیں ہوتا، ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آئے۔
استغفار انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ اسے دوبارہ کھڑا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے سے دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے بوجھ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک ایسی بات جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگلی بار جب آپ کا دل بے چین ہو، طبیعت اداس ہو یا زندگی کا بوجھ زیادہ محسوس ہو تو فوراً موبائل یا لوگوں کی طرف نہ جائیں۔ چند لمحے خاموشی سے بیٹھ کر صرف استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے سکون کی وہ کیفیت جسے آپ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی معافی مانگنے میں ہی چھپی ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔